سپریم کورٹ آف پاکستان نے حال ہی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھنے والا فیصلہ سنایا ہے جو شراکت داری کے معاہدوں اور ان کے نفاذ کے پیچیدہ معاملات پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ اہم فیصلہ سول پٹیشن نمبر 49 کے 2022 کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی بدولت کاروباری اداروں اور شراکت داری کے معاہدوں میں شامل افراد کو قانونی رہنمائی ملے گی، خاص طور پر دائرہ اختیار کے مسائل، طریقہ کار کے قواعد کا اطلاق اور معاہدوں کی تکمیل کے حوالے سے۔ اس ویڈیو میں ہم اس اہم کیس کی باریکیوں میں جائیں گے، اس کے پس منظر کا جائزہ لیں گے، قانونی نکات کا تجزیہ کریں گے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے وسیع تر اثرات کا جائزہ لیں گے۔ اس تجزیے سے عدالت کے فیصلے کی وجوہات واضح ہوں گی، مستقبل کے مقدمات پر اس کی ممکنہ اثرات کا اندازہ ہو سکے گا اور پاکستانی قانون کی ترقی میں اس کے کردار کو اجاگر کیا جا سکے گا۔ فیصلے کے اہم پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے یہ ویڈیو اس کے قانونی اور عملی اثرات کو جامع طور پر سمجھنے میں مدد کرے گی۔ اس کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ یہ فیصلہ کس طرح پاکستان میں انصاف کو برقرار رکھنے، تجارت کے لیے مستحکم قانونی ماحول کو فروغ دینے کے لیے سپریم کورٹ کے عزم کا ثبوت ہے۔ سول پٹیشن نمبر 49 کے 2022 دراصل ایک شراکت داری کے معاہدے سے پیدا ہونے والے تنازع سے متعلق تھی۔ کیس کی تفصیلات اگرچہ خفیہ ہیں، میں شراکت داروں کے درمیان ان کے معاہدے کی تکمیل کے حوالے سے اختلاف رائے شامل تھا۔ یہ اختلاف رائے ایک قانونی جنگ میں تبدیل ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایک فریق نے عدالت سے رجوع کیا۔ درخواست گزار کا بنیادی موقف یہ تھا کہ مدعا علیہ نے ان کے شراکت داری کے معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے۔ درخواست گزار کے مطابق اس خلاف ورزی کی وجہ سے عدالت کی مداخلت ضروری تھی اور عدالت کو مداخلت کا یہ تھی کہ گوسیو پسپینٹ ٹیم تھی بقاس سیکریٹ تاتو معاہدے کی پاسداری کرنے کی ہدایت دینی چاہیے۔ درخواست گزار نے معاہدے کی مخصوص شرائط کے نفاذ کے لیے عدالت سے رجوع کیا اور مدعا علیہ کی جانب سے مبینہ عدم تعمیل کو اجاگر کیا۔ کاروباری تعلقات میں خرابی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی یہ قانونی جنگ واضح معاہدے کی شقوں کی اہمیت اور تنازعات کے فیصلے اور قانونی طور پر پابند معاہدوں کے نفاذ کو یقینی بنانے میں عدلیہ کے کردار کو واضح کرتی ہے۔ اس کیس کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ تنازع کے فیصلے کے لیے مناسب عدالت کا تعین کیا جائے۔ درخواست گزار نے ایک خاص عدالت سے رجوع کیا تھا، لیکن مدعا علیہ نے اس انتخاب کو چیلنج کرتے ہوئے دلیل دی کہ عدالت کے پاس اس معاملے کی سماعت کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ مدعا علیہ کا موقف کمپنی 1/2017 پر مبنی تھا، جو پاکستان میں کمپنیوں کے حوالے سے ایک جامع قانون ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ شراکت داری کی مخصوص نوعیت اور درخواست میں اٹھائے گئے مسائل کمپنی 1 کے دائرہ کار میں آتے ہیں، لہٰذا انہوں نے زور دیا کہ کمپنی ایکٹ کے تحت کمپنی سے متعلق معاملات کو نمٹانے کے لیے نامزد کردہ ایک مختلف فورم کے پاس ہی اس تنازع کے فیصلے کا خصوصی دائرہ اختیار ہے۔ دائرہ اختیار کے اس چیلنج نے کیس میں پیچیدگی کی ایک اور تہہ شامل کر دی۔ عدالت کو یہ طے کرنا تھا کہ آیا اس کے پاس اس معاملے کی سماعت اور فیصلہ کرنے کا قانونی اختیار ہے یا کمپنی ایکٹ کے تحت اسے یہ کیس کسی خصوصی فورم کو بھیجنا ہوگا۔ کمپنی ایکٹ کی عدالت کی تشریح اور اس کے اپنے دائرہ اختیار کے دائرہ کار پر اس کے موقف نے کیس کے نتیجے کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ دائرہ اختیار کے اس بحث نے پاکستانی قانون کی باریکیوں کو سمجھنے اور فریقین کے لیے اپنے تنازعات کے مؤثر اور بروقت حل کو یقینی بنانے کے لیے صحیح فارم سے رجوع کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔